اپنی زندگی کا جائزہ لے جنہوں نے اپنی ماتے کی نگاہوں سے میرے آقا کے جلووں کو دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کا اندھیرا بھی آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ذرا اپنی ماں سے پوچھو کہ ان کا حسن و جمال کیسا تھا، ہمارے آقا کی خوبصورتی کیسی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں ایک چھوٹا سا دیا جلا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں کپڑا سل رہی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، آپ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سل رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا، اس دیے کی روشنی میں کپڑے کو سل رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کا تشریف لانا تھا۔ آقا نے جیسے دروازے کو کھولا فوراً آپ کے ساتھ ہوا کا ایک جھونکا بھی اندر داخل ہو گیا۔ فرماتی ہوا کے جھونکے کا آنا تھا، اس چراغ کی روشنی کو ہوا نے گل کر دیا، چراغ بجھ جاتا ہے۔ اب جب چراغ بجھا اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ فرماتی میں زمین پر بیٹھ کر اندھیرے میں اپنی سوئی کو تلاش کرنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا نے دیکھا میں زمین پر بیٹھی سوئی کو ٹٹول رہی ہوں، میری یہ سوئی کا تلاش کرنا میرے نبی کو اتنا پسند آیا کہ میرے آقا مسکرانے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایسا محسوس ہوا صرف میرے نبی نہیں مسکرا رہی ہیں بلکہ آپ کے ساتھ کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرانے لگا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرانے لگا۔ فرماتی ہے میرے آقا کا مسکرانا تھا، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئی ہیں، اور جب آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے ان سے ایسا نور پھوٹا ہے، ایسا نور پھوٹا ہے کہ اس روشنی میں میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! بس یہ صحابیہ کا معاملہ ہے جنہوں نے ماتے کی نگاہوں سے میرے نبی کے جلووں کو دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، یہ تو صحابہ اور صحابیات کی بات ہے۔ وہ جبرائیل جو کروڑوں سال سے زمین کے چپے چپے کا مشاہدہ کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہی ہیں، وہ جبرائیل جنہوں نے تمام انبیاء کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس جبرائیل سے پوچھو کہ جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح میرے نبی کا جلوہ کیسا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں۔ آقا فرماتے جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا جائزہ لے کر آ رہا ہوں۔ آقا فرماتے جبرائیل ساری کائنات میں تم نے سب سے زیادہ خوبصورت کیا دیکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ بریلی کے تاجدار اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پکار اٹھے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اگر کسی صاحب حسن کو اپنا دل دینا چاہتے ہو، اگر کسی صاحب جمال کو اپنا دل دینا چاہتے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کے خود فیصلہ کرو، کیا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب جمال ہے؟ کسی ہیرو کو دل دینے کی ضرورت نہیں، کسی ہیروئن کو دل دینے کی ضرورت نہیں، کسی اسپورٹس مین یا کرکٹر کو دل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی خوبصورت کو دل دینا چاہتے ہو تو اس دل کے نذرانے کو اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دو اور آگے بڑھو۔ محبت کا دوسرا معیار، انسان اس سے محبت کرتا ہے جو صاحب کمال، جس کے اندر کوئی ہنر ہو، جس کے اندر کوئی آرٹ ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس روئے زمین پر جتنے انبیاء جلوہ گر ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,040 کم و بیش انبیاء، جتنے نبی آئے اللہ نے کسی نبی کو محتاج و مجبور بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ جتنے نبی آئے سب کے سب صاحب اختیار بن کر آئے، سارے نبی پاورفل بن کر آئے۔ اگر وہ محتاج تھے تو صرف اللہ کے محتاج تھے، وہ کسی دنیا دار کے محتاج نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، جب ان نبیوں کے آمد کی باری آئی ہے، نبی جس دور میں آیا، نبی جس زمانے میں آیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو اسی دور کے اعتبار سے پاور عطا کیا، اللہ نے اپنے اس نبی کو اسی دور کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا، اسی دور کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو طاقت اور قوت دے کر پیدا کیا۔ جانتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت طلسم کا زور تھا، جادو کا زور تھا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو پاور دے کر بھیجا کہ اگر اس دور کے جادوگر رسیوں کو زمین پر ڈال کر سانپ بناتے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو زمین پر ڈال کر اسے اژدہے میں تبدیل کر دیتے تھے، اژدہے میں تبدیل کر دیتے۔ اللہ نے اس دور کے اعتبار سے ان کو پاور دے کر پیدا کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اس وقت ڈاکٹرز بہت ترقی کر چکے تھے، سائنسدان بہت ترقی کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت ساری بیماریوں کا علاج ڈھونڈ نکالا تھا، اور اس دور کے طبیبوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بہت جلد ہم موت کا بھی علاج ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس دور کے ڈاکٹروں نے یہ چیلنج کر دیا تھا کہ بہت جلد ہم مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی زمانے کے اعتبار سے معجزے لے کر انہیں پیدا فرمایا ہے کہ ڈاکٹر دوا دیتے تو بیمار شفا یاب ہوتا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مادرزاد اندھا آتا آپ اس کو کوئی دوا نہیں دیتے تھے، آپ دم نہیں کرتے تھے، کوئی وظیفہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ اس کی آنکھوں پر صرف انگلی رکھتے تھے، اس کی آنکھوں میں نور پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی کوڑی کا مریض آتا کوئی لیپ نہیں لگاتے تھے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تھے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے تو دوائیاں دی جاتی، ایکسپیریمنٹ کیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی ساری بیماری رفو چکر ہو جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا ان قریب موت کا علاج ہم ڈھونڈ نکالیں گے۔ اللہ نے اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو سارے نبی اپنے دور کے اعتبار سے کمال لے کر آئے، لیکن جب باری محبوب کی آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصر ایک زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آقا خاتم النبیین بن کر آ رہے تھے، قیامت تک کے لیے نبی بن کر آ رہے تھے، اور یہ دنیا قیامت تک بہت ترقی کرنے والی تھی۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے ترجمانوں جب باری محبوب کی آئی تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان تمام کو میں نے ایک ایک دو کمال دے کر بھیجا، لیکن محبوب تو قیامت تک کے لیے نبی بن کر جا رہا ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے نبی بن کر جا رہا ہے۔ اے محبوب تجھے دو چار کمالات نہیں دوں گا، بلکہ تجھ کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا کمال بنا کر پیدا کروں گا۔ اے محبوب تم چلو گے تو تمہارا چلنا معجزہ ہوگا، تم مسکراؤ گے تو تمہارا مسکرانا معجزہ ہوگا، تم انگلیوں کو اٹھاؤ گے تو انگلیوں کے اشارے پر چاند سینے کو چاک کر دے گا، تم آنکھوں کو پھیرو گے تو تمہارا پھیرنا ایسا معجزہ ہوگا کہ تم آنکھ پھیرو گے تو قبلہ بدل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا صاحب کمال بنا کر پیدا کیا۔ تمام نبیوں کو ایک ایک معجزے کیے گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے ترجمانوں اب اگر کسی صاحب کمال سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ کیا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی پاورفل نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال نہیں۔ اب دنیا کے کسی کلاکار کو دل مت دو، دنیا کے کسی ناچنے گانے والے کو دل نہ دو، بلکہ اگر کلا کی بنیاد، آرٹ کی بنیاد، پاور کی بنیاد دل دینا چاہتے ہو تو اپنے دل کے نذرانے کو لاؤ اور اپنے نبی کے قدموں میں ڈال۔ سن لو غلاموں کی یہ صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ باطل کی تصویر مٹاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، اونچا رہے اسلام کا پرچم، ہر سو یہ لہراؤ، ہر سو یہ لہراؤ، ہر سو یہ لہراؤ۔ لکھ دو یہ ہر ایک جگہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، آئے میرے کفن سے، آئے میرے کفن سے۔ ہو میری
قسمت پہ لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا اپنی زندگی کا جائزہ لے جنہوں نے اپنی ماتے کی نگاہوں سے میرے آقا کے جلووں کو دیکھا ہے.